بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. جو ہمارے بھائی یا ہمارے دوست ہمارے ساتھی کسی کام میں لگے ہوں تو الگ بات ہے، جو کام میں نہ ہوں وہ آ جائیں اور شریک ہوں اور بیٹھیں. اور ہماری مائیں اور بہنیں آپ اندر کی اپنی ذاتی گفتگو میں اگر مصروف ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کریں. کچھ ایسی باتیں ہو جائیں جو شاید اللہ تعالیٰ ہم کو بھی سمجھائے اور آپ کو بھی سمجھائے، جو صحیح زندگی گزارنے کے لیے ہمیں اور آپ کو رخ حاصل ہو سکے. اس لیے آ جائیے اور آگے کی طرف آ جائیے، آگے کی طرف. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. میرے بھائیوں اور دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو یہ جو مجلس دی ہے، ایسی مجلسوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی نورانی مخلوق، اللہ کے فرشتے ایسی مجلسوں کو گھیر لیتے ہیں اور فرشتے موجود ہوتے ہیں. مجلس کے مکمل ہونے کے بعد پھر وہ فرشتے اللہ کے حضور جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ فرشتوں تم کہاں تھے؟ تو وہ فرشتے بتاتے ہیں کہ رب العالمین ہم تیرے ایسے بندے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جو تیرا ذکر کر رہے تھے، تیرا نام لے رہے تھے، تجھے یاد کر رہے تھے اور اپنی بخشش کا سوال کر رہے تھے، جنت کی طلب کر رہے تھے، جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں گواہ ہو اس مجلس میں بیٹھنے والے کی ایک ایک کی ہم نے مغفرت اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہو جائے، مغفرت ہم کو حاصل ہو جائے. اس سے بڑی کیا دولت ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کیا دولت ہو سکتی ہے؟ اس لیے میرے بھائی اور دوستوں، ہم مغفرت کی اور اللہ کی محبت اور اللہ کی عنایت کے طلبگار ہمیشہ رہا کریں، جہنم سے پناہ مانگتے رہا کریں، جنت کے راستوں کو اپنانے کی کوشش میں لگے رہا کریں. اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں، میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں یہ مختصر سی مجلس ہے، چند منٹ کے لیے یا چند گھنٹے کے لیے یہ مجلس ہے اور یہ مجلس ختم ہو جائے گی. یہ مجلس پھر لوگ اٹھ کر کے اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے راستوں میں چلے جائیں گے. لیکن ہم یہ دیکھیں کہ اس مجلس سے ہمیں حاصل کیا کرنا ہے. ہم اور آپ مل کر کے اس مجلس کو ایسا بنائیں اور ایسی تیاری کریں، ایسی توجہ کریں کہ یہاں پر اس مجلس سے ہم کو جو چیزیں حاصل ہوں ہم ان چیزوں کو دور دور تک لے کے جائیں. ہم اس پیغام کو لے کر کے جائیں کہ یہاں سے ہم کو جو پیغام دیا جائے صرف یہی نہیں کہ ہم یہیں پر عمل کریں اور سن لیا اور دعا ہو گئی اور بات ختم ہو گئی. ایسی بات نہیں ہے. ہم اس بات کا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم یہاں سے جانے کے بعد بھی آسانی کے ساتھ ہم ان چیزوں پر عمل کریں گے. اس لیے میرے بھائی اور دوستوں، جب تک ہم ارادہ نہیں کرتے ہیں کہ آگے ہم عمل کریں گے اپنے اندر اصلاح کا، اپنے اندر سدھار کا، جب تک ہم عزم اور ارادہ نہیں کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم بڑی بڑی تقریریں سنتے ہیں، نصیحتوں کو سنتے ہیں، لیکن تبدیلی نہیں آتی، بدلاؤ نہیں آتا. اس لیے کہ ہمارا ارادہ نہیں ہوتا اپنے آپ کو بدلنے کا. جب ہم اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کر لیں گے تو تھوڑی سی بھی نصیحت بہت ہوگی. اگر ہم اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کر لیں گے تو تھوڑی سی بھی نصیحت بہت ہوگی. ایک اللہ والے تھے وہ آئے اور لوگوں نے کہا کہ کچھ نصیحت کر دیجیے. کہنے لگے کچھ نصیحت کر دیجیے. وہ خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے، لوگ گھیرے ہوئے تھے اور کہا کہ حضرت کچھ نصیحت کر دیجیے. وہ پھر خاموش رہے. لوگوں نے کہا حضرت کچھ نصیحت کر دیجیے. حضرت ایک جذبے میں اور اللہ کی عبادت ان پر طاری ہوئی، اللہ کی یاد ان پر غلبہ ہوا اور انہوں نے ایک جوش کے ساتھ کہا
کیا نصیحت چاہتے ہو؟ کیا لوگوں تم کو سمجھنے کے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ کیا تم کو سمجھنے کے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ کیا تم کو سمجھنے کے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ ہم تو تقریروں کا انتظار کرتے ہیں، ہم تو نصیحتوں کا انتظار کرتے ہیں، ہم تو لمبی چوڑی تقریریں سننا چاہتے ہیں۔ اگر ہم اپنے پیر کے ناخن سے لے کر کے سر کے بالوں تک نگاہ ڈالیں تو اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں عطا کرتی ہیں کہ ہم ان نعمتوں پر غور کریں گے تو ہمیں اللہ نظر آئے گا، اللہ کی قدرت نظر آئے گی، اور ایسی ایسی نعمتیں اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہیں ہم ان پر غور ہی نہیں کرتے۔ یہ پیر ہمارے کتنی قیمتی رکھتے ہیں، ان پیروں کی کوئی قیمت لگا سکتا ہے، یورپ ہو، امریکہ ہو، کوئی بھی ملک کسی دولت کے بدل ہو سکتا ہے۔ اللہ نے کتنی بڑی قیمت پیر کی، اگر یہ پیر نہ ہو تو ہم کیسے چلیں گے؟ کتنے معذور ہو جائیں گے۔ اللہ نے ایک ایسے ہاتھ کیے ہیں کہ ہم ہاتھوں سے بہترین کام کرتے ہیں، کتنا کام سنبھال لیتے ہیں۔ اللہ نے کتنا بہترین دو آنکھیں دی ہیں جن سے ہم جہاں تک دیکھتے ہیں، آسمان پر نظر اٹھاتے ہیں تو آسمان تک ہم کو نظر آتا ہے۔ اللہ نے ایسی روشنی عطا فرمائی ہمارے آنکھوں میں، ہم اللہ کی نعمتوں پر غور ہی نہیں کرتے، ہم اللہ کی نعمتوں پر غور ہی نہیں کرتے۔ ہم لوگ بس چاہتے ہیں کوئی تقریر سننے کو مل جائے اور کہیں بس کوئی بہت لمبا چوڑا جوشیلا بیان سننے کو مل جائے۔ نہیں، ہم بیان اور تقریریں سننے سے زیادہ غور کیا کریں۔ جب غور کریں گے تو اللہ کی قدرت نظر آئے گی۔ قرآن مجید میں غور کرنے کو کہا گیا، اے اہل ایمان والوں غور کرو گے تو اللہ سمجھ میں آئے گا، اللہ کی یاد پیدا ہوگی۔ اس لیے میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، بنیادی طور پر ایک آیت بھی ہم نے پڑھی اور یہ دوسرا کلمہ جو ہم نے پڑھا، دیکھیں اس میں جو ہم کو کہا جا رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میرے دوستوں اس میں کہا جا رہا ہے کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے اور یہی ایمان ہم لے کر کے یہاں سے جب جائیں گے تو ہمارا استقبال ہوگا، فرشتوں کی لائن لگی ہوگی، اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے اور ہمارے لیے آخرت میں وہاں عالم ارواح میں ہمارے لیے ناشتہ لگا ہوگا جب اس کلمے کو ہم زندگی میں اپنائیں گے اور اسی پر جئیں گے اور اسی پر مر جائیں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے کیا چیز؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا عام کلمہ ہے اور اس کو کیا پڑھا جائے۔ نہیں میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم دیکھیں یہ وہ کلمہ ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ اس نے اس کو اپنا لیا، پڑھ لیا، اسی پر جیا، اسی پر مرا، اس کا خاتمہ اسی پر ہوا، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن تھوڑا سا آج ہم اپنے بھائیوں سے اور اپنے عزیزوں سے، اپنے دوستوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ وہ کلمہ جس کی بنیاد پر ہمیں جنت ملنے والی ہے، وہ کلمہ جس کی بنیاد پر اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے، وہ کلمہ جس کی بنیاد پر اللہ کے رسول کی شفاعت حاصل ہوگی، وہ کلمہ جس کی بنیاد پر جنت کا عیش و آرام ملنے والا ہے۔ ذرا ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ 24 گھنٹے میں اس کلمے کو کئی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے معاف کرے۔ ہم اہل ایمان کا حال یہ ہے کہ 24 گھنٹہ نہیں، پورا ہفتہ گزر جاتا ہے، شاید چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صبح شام ہم ایک مرتبہ بھی اس کلمے کو نہیں پڑھتے ہوں گے۔ ہماری حالت یہ بن چکی ہے، ہم اس گراوٹ پر آ چکے ہیں اور ہم بھائی اور دوستوں ایسی دھوکے کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم اپنے اندر تبدیلی لانے کو تیار ہی نہیں ہوتے۔ ارے بھائی میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ مسجد میں بیٹھ کے اس کلمے کو پڑھو، آپ مدرسے میں بیٹھ کے اس کلمے کو پڑھو، نہیں، آپ اپنی موٹر سائیکل پر چلتے پھرتے اس کلمے کو پڑھو، اپنے کھیت و کھلیانوں میں میڑ پر چلتے ہوئے اس کلمے کو پڑھو، آپ پھڑوا چلاتے ہوئے کھیت کا کام کرتے ہوئے اس کلمے کو پڑھو، آپ راستے سے گزر رہے کلمے کو پڑھتے چلے جاؤ۔ اس کلمے کو چلتے پھرتے پڑھتے رہو، کبھی کبھی گائے اور اللہ جس کو کثرت سے خوب زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق دے تو بھی نور علی نور، اس کی کیا پوچھنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ کوئی کلمہ بتا دے جس کو میں پڑھا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کو تو 15 موالی بھی پڑھتے ہیں، اس کو فلانے بھی پڑھتے ہیں، وہاں والے یہاں والے ساری دنیا پڑھتی ہے، اے اللہ نے کوئی خاص کلمہ بتا دے میرے لیے اسپیشل۔ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ
میری عزت و جلال کی قسم، اگر پوری کائنات کو زمین و آسمان کو ایک پلڑے میں رکھ دو اور میرے اس کلمے کو ایک پلڑے میں رکھ دو، میرا یہ کلمہ جھک جائے گا۔ بڑا وزنی ہے، بڑا قیمتی ہے میرے دوستوں بزرگوں، اس کے وزن کو ہم سمجھیں۔ اس کے وزن کا پتہ اس وقت چلے گا جب اس پر ہمارا خاتمہ ہو جائے گا اور قبر میں ہم پہنچ جائیں گے۔ میرے دوستوں بزرگوں، ہم اس کلمے کو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ یہ بات میں نے اس لیے کہا کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں، عادت پڑ جائے، اتنا پڑھیں کہ عادت پڑ جائے اس کلمے کو پڑھتے۔ پھر کہتے ہیں کہ جو عادت پڑ جاتی ہے وہ عادت ہر جگہ کام آتی ہے، اور جو وہ موت کا جب فرشتہ آئے گا اور عادت کلمہ پڑھنے کی پڑی ہوئی ہے، اور جیسے ہی موت کا فرشتہ آئے گا تو پھر وہی عادت ظاہر ہو جائے گی، لا الہ الا اللہ ہم پڑھنے لگیں گے اور اسی پر خاتمہ ہو جائے گا اور بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں اور دوستوں، ہم کو اپنی عادت بنانی چاہیے۔ کوئی بھی کلمہ، سبحان اللہ، الحمدللہ یا لا الہ الا اللہ، کوئی ایسا کلمہ اس کو پکڑ لیں اور اس پر عادت بنا لیں۔ اللہ مجھے معاف کرے، ہمارے نوجوانوں کا حال کیا ہے، میں نے بھی ایسے لوگوں کو دیکھا اور عادت کی، کچھ ایسے بیماروں کو میں نے دیکھا اور وہ زندگیاں ایسی گزری، ایسے ماحول میں گزری، کھیت و کھلیان میں زندگی گزری اور کام کاج کرتے ہوئے زندگی گزر گئی، اور مال پیسہ اور گننا اور جوڑنا اور پتہ نہیں کیا کیا اسی میں زندگی گزری، وہی عادت پڑی رہی۔ میں نے ان کو دیکھا کہ جب وہ بیچارے بے ہوشی طاری ہو رہی ہے اور تھوڑا سا ہوش میں آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ والا کھیت کا کیا حال ہے، وہ والا کون چھوڑ گا اور وہ والا کام ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ روح نکلنے کے قریب ہے، بالکل بیمار ہیں، مطلب خواب میں چل رہے ہیں، لیکن وہ ہوش میں آتے ہیں تو کھیت و کھلیان کی باتیں کرتے ہیں، دنیا کی باتیں کرتے ہیں، موت کا فرشتہ آنے والا ہے، انتظار ہے، وقت ہے، بالکل قریب ہے، بالکل، لیکن ان کی زبان سے وہ چیزیں نکل رہی جو زندگی بھر نکلی ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، ہم دنیا میں رہیں، کھیتوں پر ایسی محنت کریں کہ پسینہ نکل آئے، خوب محنت کریں، دولت کمائیں محنت سے اور روزگار کمائیں محنت سے، خوب کریں، لیکن دل اور دماغ اور اپنی عادتوں کو صحیح جگہ سیٹ کر دیں، یعنی کلمے کی۔ یہ کلمہ ہم کو کھیت کا کام کرنے سے نہیں روکتا، یہ کلمہ ہم کو چلنے پھرنے سے نہیں روکتا، یہ کلمہ ہم کو تمام کام کاج کرنے سے نہیں روکتا، لیکن ہم اپنی عادت بنا لیں۔ اور حادثات ہوتے رہتے ہیں، اگر ہم چیک کریں اپنے آپ کو تو پھر ہم یہ دیکھیں کہ اچانک حادثے میں ہمارے اندر سے کیا نکلتا ہے۔ ہم اپنا جانچ چاہے تو کراتے رہیں، بیماری یا باڈی بیمار ہوتی ہے، کوئی انفیکشن ہوتا ہے، کوئی ڈسٹرب ہوتا ہے نا، تو 500 روپے 1000 روپے دے کر کے جا کر کے جانچ کرواتے ہیں، جانچ کی رپورٹ لیتے ہیں، اور ہم اپنا ایمان نہیں کسی سے جانچ کرواتے، اور تھوڑا سا ڈسٹرب ہوا ہوتے تو 1000 روپے خرچ کر دیا اور جانچ کرائی، اور اتنی بڑی فائل رپورٹ لیتے چلے آ رہے ہیں، سب کو دکھاتے پھر رہے ہیں، 1000 روپے خرچ کر رہے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، اپنے ایمان کی جانچ کرانی چاہیے اور کراتے رہنا چاہیے اور خود کرتے رہنا چاہیے۔ کوئی اللہ والا مل جائے تو اس سے جانچ کراؤ، اور کبھی اس کو براہ راست کراؤ اس سے، اور کبھی اس کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو ملاؤ کہ یار ہم کہیں دھوکے میں تو نہیں ہیں۔ فرمایا کہ اللہ والے وہ ہیں جن کو دیکھ کر کے اللہ یاد آ جائے، اس لیے اللہ والوں کی مجلس میں جانا اور اپنے آپ کو ملانا کہ یار یہ تو کہاں ہیں اور ہم کہاں ہیں۔ اس میں میرے عزیزوں آپ دیکھیں کہ اچانک کا جو حادثہ ہوتا ہے اس وقت ہمارے منہ سے کیا نکلتا ہے۔ میں اپنے جوانوں سے بات کر رہا ہوں، بچوں سے بات کر رہا ہوں، ہمارے بزرگ جو بیٹھے ہیں ہم ان سے بات کر رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کر لیں کہ ہم جیسے جا رہے ہیں موٹر سائیکل سے، کہیں ہلکا پھلکا اللہ سب کی حفاظت کرے، لیکن کہیں ہم ٹکرا گئے، اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اچانک ہمارے منہ سے کیا نکلا؟ میں نے دیکھا کسی کے منہ سے نکلا یا علی، اچانک ٹکرا گئے، کسی کے منہ سے نکلا ارے باپ رے، کسی کے منہ سے نکلا اوہو، کسی پتہ نہیں کیا چکر کھائے، ایکسیڈنٹ ہوا اور دنیا کی علائے بلائے منہ سے اچانک نکلا۔ یہ جو دنیا کے حادثات چھوٹے چھوٹے ہوتے رہتے ہیں، یا گھر میں چوکھٹ میں ہمارا پیر جا رہے سے لڑ گیا، اچانک ہم گر پڑے اپنے ہی گھر میں، ہم نے کہا اس کی بجائے اور اچھی چیزیں منہ سے نکلے اور گھر والوں کو گالی دینے لگے، یہ کیا کر دیا یہاں جو ہے ہم گر پڑے پھنس کر کے۔ ایسی چیزیں اچانک جب ہم کو ڈسٹرب ہوتا ہے تو ہمارے منہ سے دنیا داری نکلتی ہے۔
تو یہ جان لیں کہ اس طرح ہو رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب کہ موت کا فرشتہ آئے گا تو اس سے بڑا اچانک کوئی حادثہ نہیں ہو سکتا۔ موت کا فرشتہ آئے گا تو یہ جو دنیا میں ڈسٹرب ہوتا ہے تو دنیا بھی اللہ تعالیٰ نکلتی ہیں، وہی چیزیں موت کے فرشتے کے وقت بھی ہمارے منہ سے نکلیں گی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب ڈسٹرب ہو، جب آپ اٹک کے گریں، جب آپ کسی چیز سے ٹکرائیں تو آپ کی زبان دل سے نکلے اللہ اللہ اللہ۔ جب بھی حادثہ ہو، جب بھی آپ کہیں ٹکرا جائیں، کسی سے لڑ جائیں، بھیڑ جائیں، اٹک سے گر پڑیں تو آپ کے منہ سے نکلے اللہ اللہ۔ اور موت سے بڑا کیا حادثہ ہے؟ موت کا فرشتہ جب سامنے آ کے اچانک کھڑا ہوگا اور ہمارے منہ سے نکلے اللہ، کا کام بن گیا۔ اس لیے ہم اپنی عادتوں کو صحیح جگہ سیٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنے دل و دماغ میں یہ بات کو رکھیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، بیماریوں کا مالک وہ ہے، صحت کا مالک وہ ہے، تندرستی کا مالک وہ ہے۔ جو چیز ہم سوال کریں اللہ سے سوال کریں، کبھی اجتماعی دعا کریں، کبھی انفرادی دعا کریں، کبھی مسجد کا کونا میں پکڑ لیں اور اکیلے بیٹھ جائیں اور خوب روئیں، اللہ سے خوب دعائیں مانگیں، اللہ سے لو لگائیں، اللہ سے دل لگائیں، اللہ سے دوستی قائم کریں، اللہ سے دوستی قائم کریں، اللہ کے رسول سے دوستی قائم کریں۔ میرے دوستوں بزرگوں، اللہ سے جب ہم دوستی قائم کر لیں گے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، سمجھانے کی میں اپنی آپ کو کوشش کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیے دنیا کا قریبی سے قریبی دوستی، کاروبار کرنے والا، ساتھ دینے والا، بیٹا بھائی بہن سب گھر کے لوگ جنازے کے دن آئیں گے اور قبیلہ لگائیں گے اور قبر تک لے جائیں گے۔ بہت خاص جو قریبی ہوگا وہ 3 مٹھی مٹی ڈال کر کے اور وہاں سے واپس لوٹ پڑے گا، پلٹ کے نہیں دیکھے گا، اور 40 قدم جانے کے بعد فرشتے حاضر ہو جائیں گے، فرشتے حاضر ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پتا چلا دوست احباب کی قبرستان سے لوٹ آئے، ہمارا جو مال تھا وہ بھی لوٹ آیا، سب لوٹ آیا، اور ہم اندر گئے، تنی طرح اندر گئے، اور پھر اس دن پچھتانا ہوگا۔ اس دن کہیں گے کاش ہمارے پاس نمازیں ہوتی، کاش ہمارے پاس یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہوتا، کاش کہ ہمارے پاس جو ہے اللہ کے رسول کی محبت ہوتی، کاش کہ ہماری زندگی میں سنتیں ہوتی، کاش کہ ہماری زندگی سنت پر عمل ہوتی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، صدقہ خیرات ہوتا، یہ ساری چیزیں کام آتی ہیں قبروں میں، اس لیے ہم قبروں کی تیاری کریں، قبروں کی تیاری کریں۔ تیاری کب کریں گے؟ تیاریاں کب کریں گے؟ تیاری تو اسی زندگی میں کرنے کو کہا گیا ہے نا۔ لوگ انتظار کرتے ہیں، کہنے لگے کہ جو ہے ہاں آنے والے جمعہ سے نماز شروع کریں گے، آپ کی رمضان آئے گا تب شروع کریں گے۔ ہاں روٹیاں ڈوب جاتی ہیں انتظار کرنے سے، اور سب بیڑا گرد ہو جاتا ہے انتظار کرنے سے۔ تو ہوا نا، میرے سامنے ایک بڑا تجربہ گزرا ابھی جلدی میں، تقریباً جو ہے 10 کنٹل دھان جو ہے وہ سوکھ رہا تھا، جب بہترین ایک ہفتہ میں سوکھ گیا، پراٹھے کی دھوپ ہو رہی تھی، ہم لوگوں نے اس دھان کو اندر نہیں کیا اور کر لیں گے اندر کر لیں گے، اور ایک دن بڑی بدلی رات میں جو ہے اللہ نے سب کو سلا دیا گھروں میں، اور آج میں بارش کی اور جم کے پورا دھان بھگو دیا۔ تو بعد میں بہت نگاہوں کے سامنے صبح میں 7-8 بجے بارش ہوتی رہی اور نگاہوں کے سامنے وہ دھان بھیگتا رہا اور تڑپتے رہے لوگ، سوچا کہ وہی پچھتا رہے تھے کہ یار ایک ہفتہ سے دھان تھا اور وہ کڑاکی کی دھوپ تھی، سوکھ گیا تھا، جس کو اٹھا لیا گیا ہوتا تو کام بن گیا ہوتا، لیکن نہ اٹھانے سے نتیجہ کیا ہوا؟ یہ تو خیر دنیا ہے، دنیا کی چیز ہے، تھوڑا سا نگاہوں کے سامنے پچھتا ہے، سوکھوا لیا، کام بن گیا۔ لیکن بتاؤ جس دن ہم قبر میں ہوں گے، جس دن ہم وہاں سے لوٹ نہیں سکتے، پھر اس دن ہمارے پاس نہ نماز ہوگی، نہ روزہ ہوگا، نہ لا الہ الا اللہ ہوگا، اس دن ہم کریں گے تو کیا کریں گے؟ حدیث میں بتایا گیا کہ لوگ پچھتائیں گے اور اتنا پچھتائیں گے کہ اپنا ہاتھ چبا ڈالیں گے، لیکن اس پچھتانے سے کچھ ملنے والا ہے، اس سے کوئی بھالا ہونے والا ہے۔ ہاں اسی دنیا میں ہم ہوش میں آ جائیں، اپنے آپ کو تیاریاں کر لیں اور اپنے آپ کو نماز سے قریب کر لیں، نماز سے جوڑ لیں، اذان سن کر کے مسجد کی طرف چل پڑیں۔ اذان سن کر کے، اذان ہوتی ہے تو کیوں ہوتی ہے؟ کس کے لیے ہوتی ہے؟ عام تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اذان ہوتی ہے، وہ جو ٹوپی لگائے رہتے ہیں، مولا کی جو داڑھی رکھتے ہیں نا، نماز اذان ان کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ کی قسم یہ اذان خاص عام کے لیے ہوتی ہے۔ جو اس کو سن لے، جو اس کو لبیک کہے، جو اس کے گھر میں حاضر ہو جائے، وہ سب اس کے لیے اذان ہوتی ہے۔ اذان ایک پیغام ہے، ایک دعوت ہے، ایک اعلان ہے، جو اعلان پر حاضر ہو جائے۔ میرے دوستوں بزرگوں، ہم اذان سن کر کے مسجد کی طرف نہ جائیں، یہ زندگی کا بڑا دھوکہ ہے، ظلم ہے اپنی جان پر، اپنے جسم پر۔ میرے دوستوں بزرگوں، میں اس کے تعلق سے ایک بات اور آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کتابوں میں لکھا ہے بزرگان دین نے، سنیں غور سے،
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہت کام کی بات ہے، توجہ کریے گا کہ اللہ تعالیٰ اعلان کروائیں گے میرے بندوں سے، کہو چلیں میرے سجدے کے لیے، چلیں میرے سجدے کے لیے۔ جب اعلان ہوگا کہ چلو اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے، تو لوگ آگے بڑھیں گے کہ میں بھی سجدہ کر لوں، میں بھی سجدہ کر لوں، میرا کام بن جائے، میرا بیڑا پار ہو جائے۔ تو پھر جو دنیا میں سجدہ کرتے تھے، جو اللہ کے سامنے رکوع کرتے تھے، وہ لوگ تو ایک اعلان پر سجدے میں گر جائیں گے اور ان کا کام بن جائے گا۔ لیکن جو لوگ اذان سن کر کے اس دنیا میں اللہ کے سامنے رکوع اور سجدہ نہیں کرتے تھے، وہ لوگ بھی کوشش کریں گے کہ میں بھی سجدہ کر لوں، لیکن ان کی کمر سختہ ہو جائے گی، پٹرا بن جائے گی، اور وہ ان کی کمر جھکے گی نہیں، وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ بڑے دکھ کی بات ہوگی، بڑی تکلیف کی بات ہوگی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کبھی ہم نے ریسرچ کیا، کبھی ہم نے غور کیا، آخر ہماری کمر میں جھکنے کی صلاحیت اللہ نے کیوں بنائی؟ کیا وجہ ہے کیوں اللہ نے اس کمر میں جھکنے کی صلاحیت بنائی؟ ورنہ اس کو اللہ ٹائٹ کر دیتا، نہ جھکنے کی صلاحیت دیتا، لیکن اللہ نے اس کے اندر جھکنے کی صلاحیت اسی لیے پیدا کیا کہ جب میں آواز لگاؤں، جب میں اعلان کر لگاؤں کہ اللہ اکبر، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، اور کامیابی کی طرف میرے بندے آ کر کے وضو کریں گے اور میرے سامنے جھک جائیں گے۔ اس کمر میں جھکنے کی صلاحیت اسی لیے ہے، اللہ نے اپنے ہی لیے ان بندوں کو پیدا کیا ہے۔ اس لیے ہم ان باتوں کو یاد رکھا کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بس ہم اپنے ایمان کو اس پر جما کے رکھیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اور پھر اس ایمان کے بعد اگلی جو زندگی ہے ہماری، صبح شام کی جو زندگی، رات دن کی جو زندگی ہماری اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے۔ میرے دوستوں بزرگوں، کامیاب وہی شخص ہے جو اللہ کے رسول کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لے، اپنی زندگی کو نبی کی زندگی کے سانچے میں ڈھال دے۔ لیکن دیکھیں، کلمہ تو ہم نبی کا پڑھتے ہیں، بہت توجہ سے سنیے گا، کلمہ تو ہم نبی کا پڑھتے ہیں اور کہتے بھی ہیں، لیکن جب ثابت کرنے کا وقت آتا ہے تو ہم فیل ہو جاتے ہیں۔ ایک دوست سے کہتا ہے ہمیں یار کوئی کام پڑے تو بتانا، کوئی ضرورت پڑے تو بتانا۔ ایک شخص نے کہا ارے آپ کے لیے تو جان حاضر ہے، ہاں جان حاضر ہے آپ کے لیے، کوئی کام پڑے تو بتانا۔ اور پتہ چلا کہ کبھی دھوکے سے اس بیچارے کو ضرورت پڑ گئی اور اس نے کہا کہ یار تھوڑا سا موٹر سائیکل سے ہم کو روڈ تک پہنچا دو۔ ارے یار تھوڑا سا ادھر ادھر کے بہتی باتیں کرنے لگے، اور پہلے بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، کوئی کام پڑے تو بتانا، کوئی کام پڑے تو بتانا۔ میرے دوستوں بزرگوں، ہم اللہ کا اور اس کے رسول کا جو کلمہ پڑھتے ہیں روزانہ، ہم یہی کہتے ہیں کہ بس ہم تو تیرے ہیں، لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو ہم داؤں کھیل جاتے ہیں، یعنی بھیڑ دکھا دیتے ہیں۔ اس لیے ہم وہ جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ کہتا کیا ہے؟ یہ کلمہ کہتا ہے، کلمہ طیب کہتا ہے گیا دور منمانی کا۔ سنیے غور سے، کلمہ طیب کہتا ہے گیا دور منمانی کا۔ کلمہ پڑھنے سے پہلے آپ کہاں تھے، کیا کر رہے تھے، کوئی مطلب نہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن جب آپ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب اللہ کے اس کے رسول کے غلام ہو گئے۔ اب وہ جو کہیں گے ہم کو ویسے ہی کرنا ہے، کھانے میں، پینے میں، جگنے میں، اٹھنے میں، ہر چیز میں کلمہ طیب کہتا ہے گیا دور منمانی کا، لیکھا جوکھا دینا ہے ایک قطرہ پانی کا۔ میرے دوستو، جس کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے اسی کے طریقے پر ہمیں جینا بھی ہے، اسی کے طریقے پر ہمیں مرنا بھی ہے۔ لیکن اللہ مجھے معاف کرے، آپ سب کو معاف کرے، اللہ ہم کو سمجھ عطا کر دے، اسی زندگی میں تو کام بن جائے۔ میرے دوستو، کلمہ تو ہم نے پڑھ لیا اور طریقہ تو ان کا نہیں اپنایا، اور کلمہ اللہ اس کے رسول کو تو پڑھتے ہیں اور پڑھ لیا، لیکن ہم اپنی ہی چاہت پر، اپنی ہی تمناؤں پر، اپنی ہی پسند پر جی بھی رہے ہیں، مر بھی رہے ہیں۔ اپنی پسند کو ہم نے قربان نہیں کیا، اپنی چاہت کو قربان نہیں کیا، اپنی تمناؤں کو قربان نہیں کیا۔ آج پوچھو ہر کوئی کو اپنی پسند جی رہا ہو، مر رہا ہے، اور کلمہ کس سے پڑھ رہے ہیں، دم کس سے بھر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن ہم اس کے طریقے میں نہیں چل رہے ہیں۔ کلمہ ان کا پڑھ کر کے اور اس کے بعد اپنی چاہت پر، اپنی پسند پر جی رہے ہیں، مر رہے ہیں، قربان ہو رہے ہیں۔ ہاں، کسی کو پوچھو آپ کو کیا پسند ہے، ہر کوئی اپنی پسند کی لمبی لمبی باتیں کرتا ہے، مجھے یہ پسند ہے، مجھے یہ پسند ہے۔ کوئی کسی سے پوچھے بھائی آپ کو کیا پسند، آپ کو کھانا کیسا پسند ہے، کوئی کہتا ہے ہم کو ٹیبل پر اور میز پر بہت پسند ہے، کوئی کہتا ہے بھائی ہم کو پلٹی جما کے کھانا بہت پسند ہے۔ کوئی ایک نوجوان لڑکا اٹھا کہنے لگا مجھے تو بکر چکن بہت پسند ہے۔ اب وہ اپنے
अपने अपने सिस्टम पर तो मरे चले जा रहे हैं, अपने अपने तरीके पर जीवे मर रहे हैं। अपनी अपनी पसंद को कुर्बान कर दो। जिस तरीके से कुर्बानी होती है ना, बकरे पर छुरी चलाई जाती है, ऐसे में छुरी चलाई जाती है। नहीं नहीं, बकरा और भैंसे का कुर्बानी अल्लाह माल दे, दौलत दे तो दिल चलाना, वक्त है तो चलाना। उससे पहले अपनी बदअखलाकियों पर छुरी चला दो, अपनी गंदी आदतों पर छुरी चला दो, अपनी तमन्नाओं पर छुरी चला दो, अपनी पसंद पर छुरी चला दो। आज जैसे हम अल्लाह की उसके रसूल के गुलामी को अपना लें और कबूल कर लें और दिली तौर पर तैयार हो जाएं, ये मकाम कम है। गुलामी मुस्तफा है हम इससे बड़ा मकाम क्या हो सकता है? और कौन सा मकाम चाहिए? गुलामी मुस्तफा है हम, इससे बड़ा कोई मकाम मिल सकता है? मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम इसकी कदर करें। अल्लाह ने अपनी और अपने नबी की गुलामी को हमको अता फरमाई, हम इसको पसंद करें, इसकी पर जिए, इसी पर मरें और अपनी पसंद को हम पीठ पीछे रख दें, लपेट करके साफ पर रख दें और अल्लाह के रसूल की जिंदगी को अपनाने की कोशिश करें। चलिए चलते चलते ये बात हम कह देते हैं कि अल्लाह की उसके रसूल की जिंदगी, उसकी पसंद, उसका तरीका इस चंद मिनट की मजलिस और घंटे भर की चीज़ों में तो बैठ के हासिल नहीं होगी। एक हवा है दे दी गई, एक जोश है जो दिला दिया गया, एक बात है जो कह दी गई। इसको तो सीखने के लिए, समझने के लिए कहीं अल्लाह के रास्ते में जाना पड़ेगा, कहीं मस्जिद में बैठना पड़ेगा, कहीं उलमा के पास जाना पड़ेगा, किसी दाढ़ी टोपी वाले के पास बैठ करके कुछ सीखना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि आप जमात में जाओ, जरूरी नहीं कि आप मदरसे में जाओ। अल्लाह उसके रसूल का तरीका आप खेत और खलियान में कहीं बैठ के सीख लो, किसी बगिया में बैठ के सीख लो, किसी दरख्त के नीचे बैठ के सीख लो, कहीं बैठ करके किसी पढ़े लिखे से अल्लाह उसके रसूल का तरीका सीख लो, अपनी जिंदगी में उतार लो और ये तमन्ना कर लो कि आज से हम अपनी पसंद पर न जिएंगे न मरेंगे। आज से हमको हर चीज में अपने नबी की पसंद पर हम अपने आप को फिट करेंगे और ये दुआ करेंगे, ए अल्लाह मुझे अपने नबी के तरीके पर जिला, अपने नबी के तरीके पर मुझे मौत अता फरमा। इन बातों की हमें तमन्नाएं करनी है और इसकी तैयारियां करनी है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, चलते चलते आखिरी बातें मैं ये कहता चलता हूँ। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमारे भाई साहब ने जो बुलवाया भी कि आकर के कुछ इसाले सवाब का काम किया जाए। आपकी वालदा मोहतरमा का इंतकाल हो गया चंद दिनों पहले और उससे 10-12-15 साल पहले इनके वालिद साहब से इंतकाल हुआ। तो ये तो बड़ा अच्छा अमल इन्होंने किया, लोगों को बुलाया और कुरान पढ़े और पढ़ा करके और उनके अपने वालिदैन के नाम इसाले सवाब कर रहे हैं। करना चाहिए, बहुत अच्छा सुन्नत का काम है। मैं इस पर थोड़ी सी रोशनी डालते हुए इसकी फजीलत बताते हुए अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। देखिए, हमारे पास जो कुछ है, हमारे पास तवज्जो करिएगा और चीज़ों में अभी ना पड़े, तवज्जो करें। हमारे पास जो कुछ है सब हमारे माँ बाप का है, हमारे पास जो कुछ है सब हमारे माँ बाप का है। ताज़ा जिसके अब्बा अम्मा कभी इंतकाल हुए उनको तो आदमी याद रखता है, और जिसके बहुत पुराने ज़माने में अम्मा अब्बा इंतकाल कर गए बचपने में, अब वो जवान बूढ़े लोग हो गए, अपने अब्बा अम्मा को याद ही नहीं करते हैं। नहीं करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़वाना चाहिए, इशारा जवाब करते रहना चाहिए, ये उनका हक है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक साहब बड़े अल्लाह वाले थे, कहीं सफ़र कर रहे थे, कब्रिस्तान में सो गए। तो उन्होंने ख्वाब क्या देखा कि कुछ लोग हैं जो पूरे बाग में महुआ के तरीके से दौड़ कर कुछ बिन रहे हैं, और एक साहब हैं जो पेड़ में टेक लगा करके सुकून से बैठे हुए हैं। तो ये अल्लाह वाले जो थे, इन्होंने पूछा कि भैया पूरी बगिया में तो लोग दौड़ करके लोग बिन रहे हैं, तुम इतने सुकून से क्यों बैठे हो? ये जो पेड़ में टेक लगाए बैठे हुए थे, इन्होंने कहा कि ये जो दौड़ के बिन रहे हैं, इनका कोई नहीं है दुनिया में इनको भेजने वाला, और मैं सुकून से बैठा हूँ। मेरा एक बेटा है और वो बहुत अच्छा है, मुझे मेरे नाम के सवाब करता रहता है, कुरान पढ़ता रहता है, अच्छे काम करता रहता है, और उसका सवाब मुझे यहीं बैठे बैठाए मिल जाता है। मुझे लोगों की तरह दौड़ना नहीं पड़ता। इसलिए हर कोई बूढ़ा हो जाए, जवान हो जाए, हर कोई को अपने माँ बाप के नाम इसाले सवाब करते रहना चाहिए। यहाँ तक कसरत के साथ इसाले सवाब करो तो माँ बाप की कब्र नूर से भर जाती है, उनकी रूह को सुकून मिलता है। और मैं हदीस की बात बता रहा हूँ कि जो ये काम करता है फरिश्तों के जरिए से बराह रास्त
کی ماں کو یہ خبر دی جاتی ہے کہ آپ کے فلاں بیٹے نے آپ کو بھجوایا ہے، ان کے دل کو راحت ملتی ہے، ان کے دل کو سکون ملتا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ کام کرتے رہنا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ قرآن پڑھ کر کے ہی کیا جائے، قرآن پڑھ کر کے کیا جائے، قرآن پڑھوا کے کیا جائے، قرآن سن کر کے کیا جائے۔ ہم نے کہیں قرآن سن لیا اور سننے کے بعد اسے کہا گیا قرآن پڑھنا بھی ثواب، قرآن کو سننا بھی ثواب، اور کہیں قرآن سن لیا اور ہم ہاتھ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں اور کہیں اے اللہ جو میں نے قرآن سنا ہے اس کا ثواب میرے ابا کو بھی پہنچا دے، مجھے تو مل گیا، میرے ابا کو بھی پہنچا دے۔ ہاں بھائی میرے دوستوں بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی رسول حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، میں کون سا کام کروں جس سے میری ماں کو ثواب ملے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فلاں علاقے میں پانی کی تنگی ہے، وہاں کنواں کھلوا دو۔ کنواں کا زمانہ تھا، اب سمرسیبل کا زمانہ ہے، نل کا زمانہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فلاں علاقے میں پانی کی تنگی ہے، وہاں پہ انتظام کر دو، جب تک وہ جاری رہے گا تمہاری ماں کو ثواب جاری رہے گا۔ اس لیے اپنی حیثیت کے مطابق اپنے ماں باپ کے نام کچھ پیسے لگانا چاہیے، لگاتے رہنا چاہیے، اچھے راستے میں لگانا چاہیے۔ اللہ ہم کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جو ہے ہمارے دوست ہمارے ساتھی نے جو پڑھوایا ہے، گھروں میں بھی لوگوں نے پڑھا ہے، تو اس کا ثواب بھی کر دیا جائے اور دعا کر لی جائے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے خوشی والا پہنچا دے، اس کا ثواب جو ہے بس اس کے بعد موجود ہے۔